والصلاة رسول الله وخاتم النبيين وقال الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم. گرامی قدر سامعین، آج ہمارے اس پروگرام کا دوسرا دن ہے اور آج کی گفتگو کا عنوان ہے ختم نبوت کا اس بار قرآن مجید کی علم سے لیکن ہم قرآن مجید کی علم سے یہ بات ثابت کریں گے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے آخری پیغمبر اور آپ کے بعد اللہ نے کسی کو بھی نبوت کا منصب عطا نہیں فرمایا. قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے. قرآن مجید 22واں پارہ ہے، سورۃ احزاب ہے اور اس کی آیت نمبر 40 ہے. ما كان محمد أبا أحد من الرجال، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے. ولكن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں. وخاتم النبیین، اور وہ خاتم النبیین ہیں. یہ آیت کریمہ ہے، یہ ختم نبوت کے لیے ایک بہت بڑی واضح اور صریح دلیل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا متبنہ بنایا ہوا تھا، یعنی اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا. حقیقی بیٹے وہ نہیں تھے، ویسے بنایا ہوا تھا. تو پیغمبر علیہ السلام نے حضرت زید بن حارثہ کی شادی اپنی دوسری بہن حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے آپ نے ان کا نکاح اور شادی کروائی. حضرت زید کسی اور قبیلہ کے تعلق رکھتے تھے، عرب کے نہیں تھے، قریش میں سے نہیں تھے. اور یہ عورت جو تھی وہ قریش میں سے تھی، پیغمبر علیہ السلام کی دوسری ذات بہن تھی. کہ خدا کی قدرت ان کا آپس میں نباہ نہ ہو سکا. حضرت زید اپنی جگہ کہ میں اس کا خاوند ہوں، اس کو تابع ہونا چاہیے. اس عورت کے دل میں یہ بات کہ یہ پہلے غلام تھا اور اس کی کیا حیثیت ہے، میں قریش کی عورت ہوں. بہرحال جو بھی سبب تھا ان کا نباہ آپس میں نہ ہو سکا. حالانکہ شادی کروانے والے کون تھے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب جب ان کا نباہ نہیں ہو رہا تو حضرت زید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روزانہ حاضر ہوتی ہے اور
کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں، میں بڑا تنگ ہوں. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تسلی دیتے فرماتے آنے خود علیہ کا غیر جاتا کہ انہوں طلاق نہیں دینی، اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو. نبی بات ان کو تسلی دیتے. مقصد یہ تھا کہ میں نے نکاح کروایا ہے اور اس طرح اگر یہ طلاق دے دے گا تو اس عورت کا اس کے خاندان والوں کا شکوہ بھی میرے اوپر ہوگا. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ عورت جائز کہاں طلاق یافتہ عورت ہے، اس کی وہ حیثیت نہیں ملتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام کو وحی کے ذریعہ یہ بات بتا دی کہ اے اللہ کے پیغمبر، اگر زید نے اس عورت کو طلاق دے دی تو پھر اس عورت کی شادی اور نکاح آپ سے ہوگا. پیغمبر علیہ السلام یہ بات سن کر کہ مجھ سے اس کا نکاح ہوگا، حالانکہ میں نے زید کو اپنا بیٹا بنایا ہوا ہے اور یہ معاشرے کے لوگ اس بات کو نفرت کی نگاہ سے دیکھیں گے، بڑا فساد پیدا ہوگا. تو پیغمبر علیہ السلام دن ہی دن میں ڈرتے تھے کہ اللہ کرے نہ یہ طلاق دے اور نہ یہ معاملہ یہاں تک آئے. نبی پاک کی یہ کوشش کی کہ یہ اپنے پاس رکھے گی اور یہ نوبت ہوا. بہرحال جو کچھ ہونا تھا وہ ہوا. بلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا. اللہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت زید نے اس عورت کو طلاق دے دی، زوجناکہا ہم نے اس عورت کا نکاح آپ سے کر لی. یہ اللہ کی وحی آ گئی، قرآن مجید نازل ہو گیا. جب انہوں نے یہ کام کر دیا اللہ نے فرمایا کہ میرے پیغمبر اب میں نے آپ کا نکاح کر دیا. تو بعض روایات میں یہ بات آتی ہے کہ یہی اللہ کا کہنا آپ کے لیے کیا بن گیا نکاح. اور بعض روایات میں یہ بات آتی ہے کہ پھر آپ نے اللہ کے حکم سے عورت کے ساتھ نکاح پڑھوایا، آپ کی دوسری بات پہن تھی. اب جب آپ نے نکاح پڑھوایا تو اس معاشرے کے اندر یہ بڑی عجیب بات تھی کہ لوگوں نے یہ بڑا پروپیگنڈا کیا، بڑا پروپیگنڈا کیا، اتنا پروپیگنڈا کیا کہ کئی لوگ جو اسلام کے قریب آ چکے تھے وہ اسلام کو چھوڑ کر نہیں لگ گئے. کہ یہ اچھا نہیں ہے کہ جس نے اپنے بیٹے کی بیوی کے ساتھ شادی کر لی ہے، اپنی بہو کے ساتھ شادی کر لی ہے. حالانکہ حضرت زید آپ کے سگے بیٹے نہیں تھے، لیکن ان لوگوں کا یہ رواج تھا کہ جس کو بیٹا بنایا ہے اس کی بیوی کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا. نکاح ہونے کا خیال تھا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ان کی رسم بڑی پکی اور مضبوط رسم تھی، مضبوط عقیدہ تھا، پکا مسئلہ تھا ان کا. اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ ان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے توڑا دیا. یعنی عملاً آپ نے نکاح کر کے اس مسئلے کو توڑ دیا. بہت بڑا فساد برپا ہوا، بہت بڑا پروپیگنڈا ہوا. دو دفعہ پیغمبر علیہ السلام کی زندگی میں بہت بڑا پروپیگنڈا ہوا. ایک تو یہ حضرت زینب کے پاس شادی کے وقت، اور دوسرا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر جب چوٹ لگی تو اس وقت بھی بڑا پروپیگنڈا ہوا. بہرحال پروپیگنڈا ایک ایسا ہتھیار ہے کہ یہ جھوٹا بھی ہو تو بہت زیادہ یہ کام کر سکتا ہے. پروپیگنڈا جھوٹا بھی ہے کہ یہ بہت بڑا پھر بھی کام کر سکتا ہے، لوگوں سے ہوئی تبدیل ہو جاتے ہیں. تو جب یہ صورت حال ہوئی وہ لوگ بار بار یہ کہنے لگے کہ یہ زید تو نبی پاک کا بیٹا تھا اور نبی پاک نے اس کی بیوی سے دل شادی کی. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تردید کروائی کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں.
اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ کسی مذکر سے بات نہیں ہے. مذکر سے بات فرمانا اور بات ہے, رجال رجل کا بات فرمانا اور بات ہے. ورنہ نبی پاک کو دیتے دیتے آپ کی زندگی میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے 3 ڈیزے عطا فرمائے. بعض علماء 4 بھی بیان فرماتے ہیں. بہرحال 3 تو پکی بات ہے. اور یہ تینوں ڈیزے 70 کی عمر میں وفات پا گئے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بعد سے تھے, اگر تو وہ وفات پا گئے, لیکن اللہ یہ فرمانا چاہتا ہے کہ دل میں سے کسی مرد سے بات نہیں ہے. اور ایک چھوٹے بچے کو 4-1 سال کا بچہ ہو, اس کو مرد نہیں کہا جاتا, بچہ کہا جاتا ہے. بعض لوگوں نے اسی آیت سے یہ ثبوت کیا ہے کہ نبی پاک کا بیٹا تھا ہی کوئی نہ. اللہ قرآن نے کہہ رہا ہے کہ آپ کسی مرد کے باپ نہیں ہے. حالانکہ مرد کے باپ نہیں ہے, یہ اللہ نے نہیں کہا کہ کسی بچے کے بھی باپ نہیں ہے. تو یہ مسئلہ اللہ نے بیان فرمایا کہ کسی کے باپ نہیں ہے. مگر میں سے ولیکن رسول اللہ, لیکن وہ اللہ کے رسول ہے. وخاتم النبیین, اور وہ خاتم النبیین ہے, یعنی آخری نبی ہے, اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آیا. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسئلے کا ذکر کیوں فرمایا؟ شادی حضرت غیر کی, انہوں نے طلاق دے دی, نبی پاک نے نکاح کر لیا, اور اب اللہ فرماتے ہیں کہ آپ خاتم النبیین ہیں. مطلب یہ ہے کہ اس پیغمبر کے بعد اور پیغمبر کو آنا پڑتے جو اس رسم کو توڑتا, اس رسم کو عملاً توڑتا. تو اس لیے یہ خاتم النبیین ہے, آخری نبی ہے. اس لیے ہم نے یہ رسم اپنے آخری پیغمبر سے توڑائی, اور اس مسئلے کا ہم نے اعلان کر دیا کہ اپنے متبنہ کی بیوی کے ساتھ اگر وہ طلاق دے دے تو نکاح جائز ہے. یہ ایک مسئلہ ہے. تو اس آیت میں یہ خاتم النبیین کا لفظ آیا ہے, اس کا کیا معنی ہے؟ یہاں بڑی بات ہوتی ہے. پہلے تو باتیں نہیں کی زیادہ, لیکن جب سے ہمارے بات ہند میں مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک اور بات بیان کر دوں. میں نے جن کتابوں میں یہ پڑھا ہے, جن اساتذہ کے پاس یہ پڑھا ہے, ہمارا عام ایک لفظ بنا ہوا ہے مرزا صاحب. ہم جب لفظ بولتے ہیں تو کہتے ہیں مرزا صاحب نے یہ کہا. تو یہ کوئی عزت کے لیے نہیں بولتے, بقول اس کے کہ آپ کے مرزا صاحب, یعنی مرزوں کو خطاب کر کے میں اگر کسی جگہ بول جاؤں مرزا صاحب نے یہ کہا تو آپ نے پریشان نہیں ہونا. وہ میری عادت ہے کتابوں میں اسی طرح لکھا ہوا ہے. ہمارے علماء کی جتنی کتابیں ہیں انہوں نے اس انداز میں لکھا ہے کہ یہ اگر بول دوں تو یہ پریشان نہیں ہونا. مراد کیا ہے کہ آپ کے مرزا صاحب, یعنی ان کو ہم کہہ رہے ہیں تمہارے مرزا صاحب. تمہارا مرغیوں نے یہاں پر لے رہی تھی. خاتم کا معنی ہوتا ہے مہر. خاتم کا کیا معنی ہے؟ مہر. اس لیے جب آپ قرآن مجید کے اندر غور فرمائیں گے تو بعض حضرات نے جنہوں نے قرآن مجید کا اردو میں ترجمہ کیا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ وہ مہر ہے نبیوں کی. وہ کیا ہے؟ مہر ہے نبیوں کی. یہ معنی بھی بالکل ٹھیک ہے. اور اس کا مطلب کیا ہے کہ یعنی آگے کیا مطلب ہے؟ اس کو کہتے ہیں مرادی معنی. ایک ہوتا ہے لفظی معنی, ایک ہوتا ہے مرادی معنی. مراد کیا ہے؟ یعنی آپ آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد اجرائے نبوت کا جاری ہونا, نبوت کا کشم ہونا یہ بند ہو گیا. تو مہر کا یہ معنی نہیں ہے کہ یہ جو مہر لگائی جاتی ہے سبا ہم نے اپنا نام لکھ دیا, یہ مہر مراد نہیں ہے. بلکہ مہر سے مراد وہ مہر ہے جو آپ کسی لفافے کو بند کرتے اور پھر بند کرنے کے بعد اس کے اوپر لاکھ لگاتے ہیں, اور لاکھ لگانے کے بعد پھر آپ اس کے اوپر سے سیل والی مہر لگاتے ہیں. مہر سے یہ مہر مراد ہے. یہ بات سمجھ آ گئی. یہ نام والی مہر مراد نہیں ہے. اور اس کی ثبوت کیا ہے؟ قرآن مجید میں یہ جو لفظ ہے نا ختم یقین, یہ اللہ نے بہت ساری جگہوں پہ استعمال فرمایا ہے.
اور تمام جگہوں پہ مراد کیا ہے؟ بند کر دینا. تمام جگہوں پہ کیا مراد ہے؟ بند کر دینا. مثلاً اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ختم علی قلوبکم، ختم علی قلوبکم، اللہ نے مہر لگا دی تمہارے دلوں پر. اب کیا مطلب ہے کہ کوئی ٹھپا ہے تو اللہ کے دلوں پہ لگا دیا؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے دلوں پہ اس طرح بندش لگا دی کہ اب تمہارے دل کے اندر ہدایت داخل نہیں ہو سکے گی. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہ سمجھ آئے تو مجھے بتائیں. سیل لگا دینا، موڑ لگا دینا. ختم علی قلوبکم. ایک اور آیت ہے فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اگر اللہ چاہے تو تیرے دل سے کیا لگا دے؟ مہر لگا دے. ایک اور آیت ہے وہ آپ نے سنی ہوئی ہے، پہلے بارے میں آتی ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر. کیا مطلب ہے جی؟ یہاں ذرا دیکھتے جائیں. ایک اور آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت والے دن الیوم نختم علی افواہہم، کہ آج قیامت والے دن ہم ان کے منہوں پہ مہر لگا دیں گے اور ان لوگوں کے دوسرے آزاد کلام کریں گے. ایک اور آیت ہے ختم علی سمعہ وقلبہ، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں پہ اور ان کے کانوں پہ مہر لگا دی. ایک اور لفظ ہے اسی طرح قرآن مجید میں آیا ہے اللہ تعالیٰ اہل جنت کو ایک شراب دے گا. وہ دنیا کی شراب نہیں، آخرت کی شراب ہے. اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں رحیق مختوم، رحیق مختوم، یعنی مہر لگی ہوئی شراب ہوگی. مراد کیا ہے کہ سیل بند شراب ہوگی. آپ بھی بازار جاتے ہیں وہی چیز خریدتے ہیں جو سیل بند ہو، جو کھلی ہوئی وہ آپ نہیں لیتے کہ پہلے دور ہے استعمال شدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ بالکل میں نے سیل کر کے رکھی ہوئی ہے، کسی کو میں نے وہ عطا نہیں فرمائی، وہ اہل جنت کو عطا فرماؤں گا. اور اس کی جو سیل لگتی ہے، جیسے ہمارے یہاں لاکھ لگائی جاتی ہے یا کوئی اور چیز، اب تو لاکھ ہے نا، پرانے زمانے میں مٹی لگاتے، مٹی کی مور لگاتے تھے، اوپر مور لگا دی، اس کو توڑنا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جو مور لگائی ہے وہ کس کی لگائی ہے؟ ختامہ مسک، ختامہ مسک، میں نے کستوری کی مور لگائی ہے. یعنی مٹی نہیں استعمال ہوئی، لاکھ استعمال نہیں ہوئی. میں نے اس ڈبے کو جو اہل جنت کو شراب کا دیا جائے گا اس کے اوپر جو میں نے سیل لگائی ہوئی ہے وہ کستوری کی ہے. اور اللہ فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ جب سیل اتنی قیمتی ہے کہ وہ کستوری کی ہے تو اس شراب کا تو آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے ہو اتنی قیمتی ہوگی. سیل تو وہی ہے نا، ہم نے توڑ کر پھینک دینی ہے بس. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں ان تمام مقامات پر آپ دیکھیں، ان تمام مقامات پر ایک چیز مشترک ہے اور وہ یہ ہے کہ مہر لگانے کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو اس طرح بند کر دینا کہ باہر سے کوئی چیز اندر نہ جا سکے اور اندر سے کوئی چیز باہر. یہ قرآن مجید کا محاورہ ہے. یہ قرآن مجید کے اندر تقریباً 8 مقام پر یہ لفظ آیا ہے اور 8 مقام میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے. ختمہ یختم نختم ختام مختوم، یہ معنی یہی ہے کہ بند کر دینا کہ کوئی چیز اندر داخل نہ ہو سکے اور اندر والی چیز باہر نہ آ سکے. تو مراد اس سے کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اللہ نے سلسلہ انبیاء پر ایسی بندش لگا دی، سلسلہ انبیاء پر ایسی بندش لگا دی کہ اب نہ کسی نبی کو اس سلسلہ انبیاء میں سے نکالا جا سکتا ہے، اس کو میں نکال دو نہیں، اور نہ ہی کسی نئے شخص کو سلسلہ نبوت کے اندر داخل کیا جا سکتا ہے. یہ مطلب ہے مہر لگانے کا، یعنی اللہ نے سیل بند کر دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ آپ خاتم النبیین ہیں، یعنی نبیوں کی مہر ہے. یہ میں نے جو معنی کیا ہے یہ تیرے کے اوپر زبر ہے. تیرے کے اوپر کیا ہے جی؟ خاتم. لفظ جو قرآن میں آیا ہے نا وہ ہے خاتم، خاتم نہیں آیا. خاتم بھی ایک قرات ہے
لیکن وہ بات میں نہیں کروں گا آپ سے، جو موجود ہے اس لفظ کی بات کروں گا۔ خاتم، خاتم کا کیا مطلب ہے جی؟ مہر، اور بھی بہت سارے معنی ہیں لیکن ایک مطلب اس کا ہے مہر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا گیا جی؟ آپ کیا ہیں؟ نبیوں کی مہر ہے۔ اور مراد اس سے کیا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں۔ آج تک جتنے مفسرین کرام ہوئے ہیں 14 صدیوں میں، جن حضرات نے ان آیات کی تفسیر لکھی ہے، ان تمام حضرات نے اس کا یہی معنی لکھا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں۔ یہ میرا دعویٰ ہے اور یہ کوئی معمولی دعویٰ نہیں، 14 صدیوں کی بات ہے کہ کسی مفسر نے، کسی قرآن مجید کی تفسیر کرنے والے نے اس کا معنی اس کے سوا کچھ نہیں لکھا کہ آپ آخری نبی ہیں، یعنی مراد اس کی یہی ہے۔ اب آئیے جی، مرزائیوں نے اس کا کیا معنی کیا؟ مرزا غلام احمد قادیانی نے اس میں سے 3 دروازے نکالے۔ کتنے دروازے نکالے جی؟ 3، یعنی اپنی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے، اور وہ مختلف قسم کی باتیں مختلف موقعوں سے کرتا رہا۔ اس کی باتوں کا خلاصہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک معنی تو اس نے یہ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی مہر ہے، نبیوں کی مہر ہے، اور وہ تشریح کرتے کرتے خلاصہ اس کی بات کا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی مہر ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جس پر مہر لگا دیں گے وہ نبی بن جائے گا۔ یہ اس نے معنی کیا ہے اپنے نبوت کا یا خاتم النبیین کا، کہ آپ جس کے اوپر مہر لگا دیں گے وہ کیا بن جائے گا جی؟ نبی بن جائے گا۔ تو آپ کی مہر لگنے سے اللہ تعالیٰ آگے نبی بناتا چلا جائے گا، اور میرے اوپر بھی مہر لگ گئی ہے اور میں بھی نبی بن گیا۔ یہ اس کے ساری باتوں کا خلاصہ ہے کہ مہر سے مراد ہے کہ نبوت کی مہر لگ جائے گا اور وہ بندہ نبی بن گیا۔ اور اس نے یہاں بیان کیا ہے بڑی شان نبی پاک کی اپنی طرف سے، دیکھو جی ہمارے نبی کی بڑی شان ہے، دوسرے نبیوں کی کوئی مہر نہیں تھی، ہمارے نبی کی تو مہر ہے، یہ جس پر مہر لگا دے وہ بھی نبی بن جاتا ہے۔ ظاہری طور پر وہ شان بیان کر رہا۔ تو اس کے جواب میں میں صرف یہی عرض کروں گا، کوئی آدمی بھی قرآن مجید کا غلط ترجمہ کر سکتا ہے، کرتے ہیں لوگ، لیکن میں یہی بات عرض کروں گا کہ 1400 سال کے اندر جتنے مفسر، جتنے محدث پیدا ہوئے ہیں، جتنے مجدد آئے ہیں، کسی نے بھی آج تک یہ معنی نہیں کیا کہ خاتم النبیین کا یہ معنی ہے کہ آپ کی مہر سے نبی بن جائے۔ یہ کسی نے معنی نہیں کیا، اور یہ کھلا چیلنج ہے، کوئی حدیث نبی پاک نے معنی کیا ہو، نبی پاک کے علاوہ کسی صحابی نے یہ معنی کیا ہو، صحابی کے علاوہ کسی تابعی نے یہ معنی کیا ہو، کسی محدث، کسی مفسر، کسی فقیہ، کسی امام، کسی عالم نے، کائنات کے اندر کوئی عالم ایسا نہیں ہے کہ جس نے یہ معنی کیا ہو کہ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ وہ لگ جائے گی اور نبی بن جائے گا۔ تو میرے خیال میں جب اتنا بڑا چیلنج ہم نے کر دیا تو اس کے بعد آپ کے دل کو تشفی ہو جانی چاہیے۔ ایک بات، یہ ایک دروازہ تھا جو میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ دوسرا دروازہ، مرزا صاحب نے دوسرا دروازہ یہ نکالا، مرزا صاحب نے کہا کہ جی دراصل میں نبی تو ہوں، میں نبی تو ہوں، لیکن میں ان نبیوں جیسا نبی نہیں جو پہلے نبی آئے، میں ان جیسا نبی نہیں ہوں، میں تو ذلی اور بروزی نبی ہوں۔ اب ذلی کیا ہوتا ہے؟ ذل کا مطلب ہوتا ہے سایہ، ذل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سایہ، اس کا عکس، اور بروز کا بھی یہ مطلب ہے کہ اس کا سایہ اور اس کا عکس۔ تو مرزا صاحب نے یہ کہا ہے کہ جنہوں خاتم النبیین میں فرمایا جائے نا کہ نبی آنے بند ہو گئے، اس سے مراد وہ نبی ہے جو پہلے آتے تھے، میں ان نبیوں جیسا نبی نہیں ہوں، میں تو ذلی اور بروزی نبی ہوں، یعنی میں عکسی طور پہ نبی ہوں۔ یہ اس نے ایک شوشہ نکالا ہے، اور اس کے بارے میں عرض کروں گا کہ یہ تو قرآن مجید میں بات آتی ہے کہ ایک رسول ہوتا ہے اور ایک نبی ہوتا ہے، اور دونوں کے اندر تھوڑا سا فرق ہے۔ کیا آپ نے قرآن مجید کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر 1400 سال کے اس سارے دینی اثاثے کے اندر کسی آدمی نے یہ معنی نہیں دیکھا ہو کہ کوئی ذلی اور بروزی نبی بھی ہوتا ہے؟
کوئی معنی نہیں ہے. یہ اس نے اپنی طرف سے اصطلاح کری ہے کہ میں ذلی طور پر اور ضروری طور پر نبی ہوں. میں ان نبیوں جیسا نبی نہیں, میں ذلی نبی ہوں. اور پھر وہ ذلی نبی کا معنی کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ دیکھو نا, اس نے مثال دیا بتائے اپنی کتاب میں. وہ کہتا ہے دیکھو کشتی نوح میں مثال دی ہے. وہ کہتا ہے دیکھو ایک شیشہ آپ کے سامنے ہوتا ہے آئینہ, اور آپ اس آئینہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. ادھر آپ ہیں, ادھر آئینے میں کیا ہے, اب آپ کا نظر آ رہا ہے. تو وہ کہتا ہے کیا آپ دو ہیں, کیا آپ دو ہیں یہ ایک ہے. تو ہر بندہ کہتا ہے کہ یار دو تو نہیں ہو گئے, وہ تو میں ایک ہی. وہ کہتا ہے جس طرح ادھر اصل بندہ کھڑا ہے اور ادھر کون کھڑا ہے, عکس ہے اس کا, اسی طرح میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس بن کر آ گیا. اس نے یہ کہا اور یہ اس نے مانا کیا ہے. تو ہمارا دعویٰ کیا ہے کہ ذلی اور بروسی نبی کی اصطلاح یہ کس کی ایجاد ہے جی, مرزا صاحب کی ایجاد ہے. اس سے پہلے کسی بندے نے یہ دعویٰ نہیں کیا, اور نہ ہی اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش ہے کہ ذلی نبی ہوتا ہے یا بروسی نبی ہوتا ہے. اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. نبی پاک بھی نبی ہے. خانہ کعبہ کیا ہے, یہ بھی خانہ کعبہ تمام لوگوں کا قبلہ ہے. کیا آج تک آپ نے کوئی سنا ہے کہ کوئی ذلی کعبہ بھی ہو, کہ وہ اصل کعبہ ہے اور یہ ذلی کعبہ ہے, یا وہ اصل خدا ہے یا ذلی خدا ہے؟ تو اصل ہی ہونا ہے. تو اس نے یہ ایک طریقہ نکالا اپنے آپ کو ثابت کرنے کا. تو اس کے بارے میں نے عرض کر دیا کہ یہ اس کی اپنی بناوٹ ہے. شریعت کے اندر اس کی کوئی عکس اور کوئی اس کا اثر اور بنیاد نہیں ہے. دو دروازے. تیسرا دروازہ مرزا صاحب نے یہ نکالا, انہوں نے کہا جی ختم نبوت تب ٹوٹتا, ختم نبوت والا تب مسئلہ ٹوٹتا کہ اگر میں کوئی غیر ہوتا. اب مزید ترقی کر گیا ہے. وہ کہتا ہے اگر میں کوئی غیر ہوتا تو تب ختم نبوت میں فرق آتا نا. میں تو وہی ہوں محمد رسول اللہ جو مکہ مکرمہ میں آئے تھے. آج وہی محمد رسول اللہ ایک دوسری شکل میں قادیان میں آ گئے. میں وہی ہوں, میں کوئی علیحدہ غیر نہیں ہوں, میں اوپرا نبی نہیں ہوں, میں وہی ہوں, وہی روحانیت ہے اور وہی عکس ہے میرا. اس لیے میرے آنے سے ختم نبوت کو فرق کوئی نہیں پڑتا, کیونکہ وہ نبی آ گیا اگلا نبی. تو یہاں اس نے اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ اور آپ کے قید مقام بتا کر یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ میں کیا ہوں گی, محمد دیکھنے ہو جس نے اپنا دنیا جہان میں وہ غلام احمد کو لے کے آ کر قادیان میں اس قسم کے اس کے مرید کے اشعار ہے. تو مرزا صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ میرے نبی بن کر آنے سے ختم نبوت کو فرق کو نہیں پڑا. کیوں, میں تو غیر تو نہیں ہوں, میں تو میرا نبی تو نہیں آ گیا, میں تو وہی ہوں محمد رسول اللہ جو پہلے مکے میں آئے تھے, اور اب وہی محمد رسول اللہ کہاں آ گئے ہیں قادیان جانتے. نبی اللہ بن جانے کا یہ معنی بھی کرنا ہے غلط ہے. اب اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ خاتم النبیین کی تفسیر کیا ہے, مرزا صاحب نے خود لکھا ہے اپنی کتابوں کے اندر یہ طے شدہ بات ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر سب سے پہلے قرآن مجید سے لے کر, اگر قرآن میں تفسیر نہ ہو پھر کہاں سے لینی چاہیے, احادیث سے. احادیث میں نہ ملے پھر کہاں سے لینی چاہیے, صحابہ کرام سے. تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم النبیین کی کیا تفسیر فرمائی ہے. کہ موجودہ روح شریف اور ترمذی شریف کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین, انا خاتم النبیین. یہاں آپ نے بات کو ختم نہیں کیا بلکہ آگے فرمایا لا نبی بعدی, لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی. ایک معنی اور بھی کیا ہے مرزا صاحب نے, مرزائیوں نے. وہ معنی ہے آخری نبی کا معنی کیا ہے, وہ بھی آپ اتنے کمالات والے ہیں جیسے کوئی بندے کے اندر بڑے کمالات ہو نا بڑے, تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو جناب دنیا جہان کا خاتم شعراء ہے, یعنی شاعروں کو ختم کرنے والا, یعنی شاعری اس پر ختم ہے, اتنی عظمت ہے. اس نے اس قسم کا معنی بھی کیا ہے, لیکن اس کے سارے معانی
ساری اس کی تعویلیں ٹوٹ جاتی ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریح کر رہے ہیں خاتم النبیین کی کہ مطلب اس کا کیا ہے لا نبی بات ختم ہو گئی. پیغمبر کی ابو کی حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت قتادہ. یہ میں صرف آپ کو جیسے دیکھ میں سے چاول سے کھاتے ہیں اس طرح سے کھا رہا ہوں ورنہ یہ بہت بڑا لمبا موضوع ہے. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر علم جلیل میں ان کی یہ بات نقل ہے. وہ فرماتے ہیں وخاتم النبیین اے آخرہم. وخاتم النبیین سورۃ مائدہ اس کی آیت نمبر 3 ہے. آج کے دن تمہارے لیے تمہارا مکمل کر دیا تمہارا مکمل کر دیا اور تمہارے اور ابھی اسلام کو تمہارے لیے دین کے اعتبار سے پسند کروایا. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا سامنے بہت مکمل ہر نبی کے زمانے میں جو نبی جو دیا گیا وہ اس نبی کے زمانے کے اعتبار سے کامل تھا اور یہ نہیں باقی تھا اس کے زمانے کے اعتبار سے کامل تھا. لیکن مطلقاً کامل دین اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دیا کہ اب قیامت تک اس دین کے اندر نہ کسی ترمیم کی ضرورت ہے نہ کسی ترمیم کی ضرورت ہے. ہر زمانہ کے لیے ہر دور کے لیے یہی دین کافی اور کافی ہے. اس کے علاوہ کسی اور دین کی ضرورت نہیں ہے. اچھا جب دین کامل ہو گیا جب دین مکمل ہو گیا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي اللہ نے نعمت نبوت تمام کر دی. نعمت نبوت تمام کرنے کا مطلب یہ یہی ہے کہ میں نے آخری نبی تمہیں عطا فرما دیا اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہ جو نعمت تھی جو آج مکمل ہو گئی ہے اس کے بعد اور یہ نعمت باقی نہیں رہی میں نے پوری کر دی ہے. تو دین جب کامل ہو گیا تو کیا کسی نئے نبی کی ضرورت ہے نہیں. میرا نبی آ کر کیا کرے گا میرا نبی کیا کرے گا کچھ بھی نہیں کرے گا. جب دین کامل ہے مکمل ہے قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہ دین کافی ہے. ان کی ہر ضرورت کے لیے ان کے ہر مسئلہ کے لیے ان کی ہر پرابلم کے لیے ان کے مسائل حل کرنے کے لیے یہ دین اگر کامل اور مکمل ہے تو پھر کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے. تو اس آیت کے اندر بھی آپ جتنا غور فرمائیں آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ دین کامل ہے. اور دوسرے نمبر پر دین کیا ہے معصوم بھی ہے. کامل ہوتا معصوم نہ ہوتا جو بھی مسئلہ تھا کیا کیا ہے کہ دین معصوم ہے یا نہیں ہے. قرآن آج تک معصوم ہے اس لیے معصوم ہے. تورات محفوظ نہیں انجیل محفوظ نہیں ایک مضمون کی وجہ سے محفوظ نہیں. ہمارے پیغمبر کی یہ سارا اثاثہ محفوظ کیوں ہے؟ یہ اسی لیے محفوظ ہے کہ آپ کسی نبی ہے اور نہیں ہونا اور یہ مکمل سے مکمل ہمارے پاس موجود ہے. لہٰذا کسی اور نئے نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ آیت جو ہے نا یہ بھی بڑی عظیم آیت ہے. ایک ضروری حضرت عمر سے کہنے لگا کہ عمر آپ کے قرآن میں یہ آیت ہے اگر ہماری کسی کتاب میں اس قسم کی آیت ہوتی نا ہم وہ روز جشن مناتے اور عید مناتے. حضرت عمر نے فرمایا کون سی ہے؟ اس نے کہا کہ یہی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مسکرائے فرمایا کہ اللہ کے بندے اس دن ہماری عید ہی چھٹی اور کیا تھا 9 دن حجہ تھا اور جمعہ کا دن تھا. جمعہ بھی ہماری عید ہے وہ بھی عید ہے. حج کا موسم تھا وہ بھی ہماری عید ہے. تو بہرحال پیغمبر علیہ السلام پر اللہ نے دین کو کیا کر دیا جی کامل اور مکمل کر دیا. اب دین کے اندر کمی اور بیشی کی گنجائش نہیں ہے. یہ بات سمجھ آ گئی. 2 آیات میں نے پیش کر دی اور اس آیت کے بعد نا یہ 2 آیت اتری ہے
اس سے 81 دن بعد 81 دن بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد قرآن مجید اترنا نہیں چاہیے تھا۔ آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا، قرآن مجید جب مکمل ہوگی بات، قرآن کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن اترے اس کے بعد بھی تھوڑا بہت، لیکن کوئی نیا حکم نازل نہیں ہوا، یعنی احکامات نازل نہیں ہوئے، پرانے احکامات کی تاکید کی گئی ہے۔ پرانے احکامات کی کیا کی گئی ہے؟ تاکید کی گئی ہے، کوئی نیا حکم اللہ نے نازل نہیں فرمایا۔ دین جو ہے اس آیت سے کیا ہو جائے؟ کامل اور مکمل ہو گئے۔ جب دین مکمل ہے تو نئے نبی کی ضرورت بھی نہیں۔ آیت نمبر 3، پارہ نمبر 9، سورۃ اعراف، آیت نمبر 158 158۔ یہاں ایک خطاب ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم سے فرمایا، اور وہ ہے قل یا ایھا الناس، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ نبی پاک کو اللہ نے فرمایا کہ میرے پیغمبر آپ لوگوں سے، پارہ نمبر 9 سورۃ اعراف آیت نمبر 158، قل یا ایھا الناس، فرما دیں کہ اے لوگوں، یا ایھا الناس، اے لوگوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا۔ تو یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مخاطب کیا ہے، کس کو کیا ہے؟ اہل عرب کو مخاطب کیا ہے۔ کیا اے عرب والوں میں تمہاری طرف رسول ہوں، اے مدینہ والوں میں تمہاری طرف رسول ہوں، اے عراق والوں، ایران والوں، پاکستان والوں نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے سب لوگوں، میں تم سب کی طرف جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں کی طرف اللہ کے رسول ہیں، یعنی قیامت تک جتنے آنے والے لوگ ہیں ان کو اگر ہدایت کی ضرورت ہے تو کہاں ملے گی جناب ان کو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی پاک کا یہ خطاب جو ہے نا کہ آپ نے خطاب کیا اور آپ نے لوگوں کو فرمایا یا ایھا الناس، یہ بھی بتا رہا ہے کہ آپ آخری پیغمبر ہے۔ ذرا آپ غور فرمائیں نا، خطاب ہے، دوسرے انبیاء کا خطاب آپ دیکھیں، دوسرے انبیاء ہے، حضرت نوح علیہ السلام ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ حضرت صالح علیہ السلام ہے، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ اسی طرح حضرت موسیٰ ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل تم یہ کام کرو۔ تو ہر نبی نے جب دعوت دی ہے تو کن الفاظ سے دی ہے جی؟ یا قوم، یا قوم، یا قوم۔ ان کی یہ دعوت ہے، ان کی دعوت لمیٹڈ ہے، ان کی دعوت محدود ہے، ان کی دعوت وسیع نہیں ہے۔ وہ ایریا بھی ان کا مختص تھا اور زمانہ بھی ان کا مختص تھا۔ ہر نبی کا ایریا خاص تھا کہ جی آپ کی نبوت شہر خوشاب تک یا ذرا سرگودا تک یا دبین تک آپ کی نبوت ہے، بس اس کے آگے آپ نے نہیں جانا، اس کے آگے نہیں نبی۔ اور زمانہ بھی مخصوص تھا کہ آپ کی نبوت اس زمانے تک رہے گی، اس کے بعد یہ نبی آئے گا۔ لیکن جب آخری پیغمبر آئے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے لیے اللہ نے کوئی حد نہیں بیان فرمائی کہ میرے پیغمبر آپ کی نبوت قیامت تک نہ اہل عرب کے لیے ہے، مکہ والوں کے لیے ہے، فلاں زمانے تک ہے۔ آپ نے کیا خطاب فرمایا؟ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ اے تمام لوگ، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا ہوں۔ کہ یہ جو آپ کے خطاب کا انداز ہے، خطاب کا انداز یا ایھا الناس، یہ بھی بتا رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کی طرف مبعوث فرمائے گئے۔ قیامت تک آنے والے لوگ جتنے بھی ہیں ان سب کو آپ نے خطاب کیا۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور پیدا ہوگا کہ ابھی ہم تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اور اللہ کے نبی نے ہم کو خطاب کیا۔ ہاں خطاب کیا، جب ہم پیدا ہو گئے تو خطاب کے اندر ہم بھی کیا ہو گئے؟ شریک ہو گئے۔ اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ خطاب پہلے ہو چکا ہے، جب ہمارے سامنے آ گئے تو ہم بھی اس خطاب کے اندر کیا ہو گئے؟ شریک ہو گئے۔ ابھی ہمارے جناب
پوتے پڑپوتے ہمارے پیدا نہیں ہوئے، لیکن خطاب ان کو بھی ہے جب وہ پیدا ہو گئے تو ان کے آگے بھی یہ خطاب پڑا ہوگا کہ یا ایھا الناس، وہ بھی اس میں داخل ہے۔ تو یہ نبی پاک کا خطاب کرنا، نبی پاک کا یہ دعوت عام دینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام قیامت تک کے لیے نبی ہے۔ اگر آپ قیامت تک کے لیے نبی ہیں، آپ کا زمانہ اتنا لمبا اللہ نے بنا دیا ہے تو پھر کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دلی بات ہے، یہ بات کی سمجھ آ گئی۔ آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 4، پارہ نمبر 22، سورۃ سبا، آیت نمبر 28۔ یہ بھی اسی طرح کی ایک آیت ہے اور اس قسم کی آیتیں اور بھی ہیں۔ یہ آیت ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام لوگوں کے لیے۔ کافہ، کافہ کا معنی ہے تمام کے تمام، للناس سب لوگوں کے لیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو ہے وہ کس کے لیے ہے جی؟ سب لوگوں کے لیے۔ آپ سب لوگوں کی طرف کیا ہے؟ نبی ہے، یعنی آپ عالمگیر نبی ہے، آپ انٹرنیشنل نبی ہے، آپ کوئی محدود پیغمبر نہیں ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ میرے پیغمبر ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے کیا بنایا جی؟ رحمت بنایا۔ اب رحمت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی پاک رحمت کرتے ہیں، رحمت کرتا کون ہے جی؟ اللہ۔ رحیم کون ہے؟ اللہ۔ اور رحمت کون ہے؟ نبی پاک۔ رحم کرنے والا اللہ ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا۔ تو جس طرح قرآن مجید ہے، قرآن مجید کے علاوہ خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ کے علاوہ یہ امت محمدیہ ہے، امت محمدیہ کے علاوہ یہ نبی پاک ہے۔ ان تمام کے لیے اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ للناس۔ کیا فرمایا ہے؟ للناس۔ مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالی نے خانہ کعبہ کا ذکر کیا، ان اول بیت وضع للناس، کہ یہ گھر ہے تمام لوگوں کے لیے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ للناس، کعبہ کیا ہے جی؟ للناس۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کے لیے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، تمام لوگوں کے لیے۔ قرآن بھی کیا ہے جی؟ للناس۔ اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ امت نکالی گئی ہے تمام لوگوں کے لیے۔ اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں وما ارسلناک الا کافۃ للناس، سب لوگوں کے لیے۔ تو آپ مجھے بتائیں کیا قرآن کے بعد جب قرآن للناس ہے تو قرآن کے بعد کسی اور قرآن کی ضرورت ہے؟ یا کوئی قرآن آیا ہو، یا کوئی دلی قرآن آیا ہو، یا کوئی بروزی قرآن آیا ہو، یا کوئی عکس والا قرآن آیا ہو؟ تو جب قرآن للناس ہے، سب لوگوں کے لیے ہے، تو قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہ قرآن جائے گی کافی ہے۔ اب کسی اور کتاب کی کوئی ضرورت للناس کا مطلب ہی نہیں ہے کہ کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ کتاب للناس ہے۔ اسی طرح کعبہ ہے، کعبہ اللہ کا گھر، خانہ کعبہ، اللہ سب کو اس کی اجازت کروائے۔ للذی ببکۃ مبارکا وھدی للعالمین، اور وہ تمام عالمین کے لیے ہدایت ہے وہاں۔ تو یہ جو کعبہ ہے یہ سب لوگوں کے لیے ہے۔ کیا اس کعبے اور قبلے کے بعد کسی اور کعبے کی ضرورت ہے؟ یہ جو کل آپ نے سنا ہے نا ذکریوں نے بنایا ہوا ہے کعبہ، یہ انہوں نے جھوٹا بنایا ہوا ہے، حقیقی وہ نہیں ہے۔ جھوٹ تو لوگ بنا سکتا ہے، لیکن حقیقت میں دیکھیں تو کسی اور کعبے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی دلی کعبہ بنا لے گی، یہ دلی کعبہ ہے، یہ بروزی ہے۔ تو کعبہ بھی للناس ہے، اور للناس کا مطلب ہے کہ قیامت تک آنے والوں کے لیے اگر کوئی قبلہ اور کعبہ ہے تو کون ہے جی؟ یہی بیت اللہ ہے۔ اب کسی اور کعبے اور قبلے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں
کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ یہ امت سب لوگوں کے لیے ہم نے نکالی ہے، اس امت کے بعد اور کوئی امت ہونی نہیں ہے، کوئی امت نہیں ہونی، یہ آخری امت ہے، آخری امت اخرجت للناس، یہ سب لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نکالی ہے۔ اب ہدایت کا کام، تبلیغ کا کام یہ لوگ کریں گے، کیونکہ اللہ کے نبی کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا، اس لیے یہ امت کا کام کرے۔ تو یہ امت بھی کیا آئے گی؟ للناس، تو اس امت کے بعد کسی اور امت نے بھی آنا نہیں ہے۔ اسی طرح اب آئے اس بات سے کہ نبی ہے، نبی پاک، ان کے بارے میں آ گیا کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، کہ میرے پیغمبر ہم نے آپ کو بھیجا ہے تمام لوگوں کے لیے، آپ بھی تمام لوگوں کے لیے۔ تو جب کعبہ تمام لوگوں کے لیے ہے، کسی اور کعبے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب قرآن تمام لوگوں کے لیے ہے، کسی اور قرآن کی ضرورت نہیں ہے۔ جب امت تمام لوگوں کے لیے ہے، کسی اور امت میں نہیں آنا۔ اسی طرح نبی بھی تمام لوگوں کے لیے ہے، اس نبی کی آمد کے بعد کسی اور نبی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ عالمگیر نبی ہے، عالمگیر نبی ہے، پوری دنیا کے لیے یہ نبی کافی ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی علماء نے لکھا ہے، اگر کوئی آدمی مثال کے طور پر مثال بات کی ہے نا، چاند پہ رہتا ہے یا کسی اور سیارے اور ستارے پہ رہتا ہے یا کسی جگہ بھی رہتا ہے، اس کو اگر ہدایت کی ضرورت ہے تو اس آدمی کو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملے گی۔ حتیٰ کہ اگر کوئی نبی آ جائے، وہ تو آپ نے سنا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر گئے مدینہ منورہ سے باہر ایک محلہ میں، تو وہاں یہودی بیٹھے ہوئے تھے، یہودی پڑھ رہے تھے کتاب اپنی تورات۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے کہ بھائی یہ کیا تلاوت کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا تورات کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اچھا یہ تورات ہے؟ ٹھیک ہے جی تورات ہے یار، اس پہ کوئی ایک آدھ سپارہ مجھے بھی دو، میں بھی پڑھوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کچھ بھر کے لے لیے اور وہ بھر کے لے کر پیغمبر علیہ السلام والسلام کی خدمت میں بڑی خوشی خوشی آ گئے کہ یا رسول اللہ یہ وہی تورات کی دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی اور یہ مجھے آج ملی ہے، اور وہاں بیٹھ کر تورات کو پڑھنا شروع کر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ کیا کہ اے عمر خیال کو کر، اللہ کے نبی ناراض ہو رہے۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، نبی پاک کا فرمان کرے، اے عمر میرے ہوتے ہوئے اور قرآن کے ہوتے ہوئے تو یہ کتاب تلاوت کر رہا ہے، تورات تلاوت کر رہا ہے؟ آگے آپ نے قسم دے کر فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اللہ کی قسم جس کے قبضے میں محمد رسول اللہ کی جان ہے، لو کان موسیٰ حیا، آج اگر حضرت موسیٰ بھی زندہ ہو کر آ جائے نا، حضرت موسیٰ جو صاحب تورات پیغمبر ہے، کتنی بڑی شان ہے حضرت موسیٰ، وہ بھی زندہ ہو کر آ جائیں، ما وسعہ الا اتباعی، حضرت موسیٰ کو بھی ہدایت نہیں ملے گی مگر جب تک میری تابعداری نہیں کرے۔ یہ بڑی واضح بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات کے لیے نبی ہے، اس لیے آپ کو کافۃ للناس، آپ کو رحمۃ للعالمین، آپ کو للعالمین نذیرا، سارے جہان والوں کے لیے اللہ نے فرمایا ہے۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 5 پہلا سپارہ ہے، سورۃ بقرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں اہل ایمان کی شان بیان کرتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، کہ ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، اور وہ خرچ کرتے ہیں اس مال میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں والذین یؤمنون، اور وہ ایسے لوگ ہیں کہ وہ ایمان لاتے ہیں بما انزل الیک، اس وحی پر جو آپ کے اوپر نازل کی گئی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اس وحی پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وما انزل من قبلک، اور اس وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کی گئی تھی۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ وبالآخرۃ، اور وہ لوگ آخرت پر بھی، آخرت سے کیا مراد ہے جی؟ قرآن مجید میں لفظ بار بار آیا ہے، آخرت سے مراد کیا ہے؟ قیامت۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ
آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگ جو ہے نا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں اللہ کی طرف سے ہدایت پر، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے. تو اب آپ یہ بات سمجھیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کتنی بڑیوں کا ذکر کیا ہے؟ دو بڑوں. مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، جو وہی آپ سے نازل ہوئی اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو وہی آپ سے پہلے نازل ہوئی اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. تو دو وحیوں پر جو ایمان لائے. اور آگے اللہ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ ہدایت پر ہیں. اولئک ھم المفلحون، یہ لوگ کامیاب ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ کامیاب ہونے کے لیے کتنی وحیوں پر ایمان لانے کی ضرورت ہے جی؟ دو وحیوں پر. ایک ما انزل الیک جو نبی پاک پر وحی نازل ہوئی ہے، اور ایک وحی جو ان سے پہلے نبیوں پر نازل ہوئی ہے. اگر آپ کے بعد بھی کوئی نبی آنا ہوتا اور اس کے اوپر بھی وحی نازل ہونی ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہاں اس کا ذکر فرما رہے تھے. اللہ نے کوئی فرمایا؟ اللہ کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میرے پیغمبر آپ سے پہلے والی وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں، آپ کی وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو میں آپ کے بعد وحی کروں گا دوسرے نبیوں پر اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ نے ایسا فرمایا؟ نہیں فرمایا. جس کا مطلب ہے کہ کامیاب ہونے کے لیے کتنی وحیوں پر ایمان لانا ضروری ہے. اب جی مثال کے طور پر مثال سمجھ لیں. مثال کے طور پر اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا صاحب نبی بن کر آئے. مرزا صاحب کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے. اب مرزائیوں کی خیال سے آپ دیکھیں کیا ان کے خیال کے مطابق مرزا صاحب کی وحی پر ایمان لانا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ ضروری ہے. ضروری ہے. جو بندہ اس کی وحی پر ایمان نہیں لائے گا وہ بندہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ ان کے نزدیک وہ کافر ہے. ان کے نزدیک وہ کافر ہے. جو بندہ اس کی وحی پر ایمان نہیں لائے گا وہ بندہ کامیاب ہے یا ناکام ہے؟ وہ ناکام ہے. تو یہاں اللہ کتنی وحیوں کا ذکر کر رہا ہے؟ دو کا، کہ کامیاب وہی ہے. اب مثلا ہم ایمان نہیں لاتے مرزا کی وحی پر، ہم ایمان نہیں لاتے. ہم ایمان لاتے ہیں ما انزل الیک وما انزل من قبلک. کیا خیال ہے کہ قرآن کی روح سے ہم کامیاب ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم کامیاب ہیں. مرزائیوں کا یہ کہنا ہے کہ جب تک اس کی بعد والی وحی پر ایمان نہیں لاتا وہ بندہ مسلمان ہی نہیں ہے، وہ تو ہمیں کافر سمجھتے ہیں. تو ہم ان کے نزدیک تو کامیاب نہیں ہوئے نا. تو اللہ تعالیٰ نے اگر یہ آخری وحی کی والوں پر ایمان لانا ضروری تھا تو اللہ لازمن فرما دیتا کہ بھائی نہیں صرف ان دو وحیوں پر ایمان لانے سے کامیاب نہیں ہوگا بلکہ اس کے بعد بھی جو وحی آئے گی اس پر بھی ایمان لائے گا. معلوم یہ ہوا کہ وحییں کتنی آنی تھی جو آ چکی ہے؟ دو قسم کی. ایک ما انزل من قبلک اور ایک ما انزل الیک جو نبی پاک کی طرف وحی آئی. ایک اس پہ ایمان لانا ضروری ہے اور ایک اس سے پہلے جو تھی اس وحی پر ایمان لانا ضروری ہے. یہ بات آپ کو سمجھ آئیے؟ ذرا آپ ان کے نقطہ نظر سے دیکھیں نا. جو مرزا صاحب پر وحی نازل ہوئی ہم اس کو نہیں مانتے، پھر ہم کامیاب ہیں ان کے نزدیک یا ناکام ہے؟ ناکام ہے. اور اللہ کہتا ہے کہ یہ کامیاب ہے. تو کامیابی کے لیے کتنی وحیوں پر ایمان لانا ضروری ہے؟ دو وحیوں پر. اگر اس کے بعد کوئی وحی نازل ہونا ہوتی تو اللہ تعالیٰ لازم فرما دیتا کہ اس وحی پر بھی ایمان لائیں گے جو اس کے بعد نازل ہوئی ہے. یہ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں سمجھ آئی؟ بعض مرزائیوں نے یہاں ایک اور بےایمانی کی ہے. انہوں نے کہا ہے لفظ یا سخت نکل جاتے ہیں. بہرحال ہماری یہ گفتگو علمی ہے، کوئی سخت الفاظ نکالنا مقصود نہیں ہے. انہوں نے کہا ہے وبالآخرۃ ہم یؤمنون. انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ آخری وحی پر ایمان لاتے ہیں. انہوں نے آخرت کا معنی قیامت نہیں کیا، انہوں نے چکر چلایا وبالآخرۃ ہم یؤمنون، اور وہ آخری وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں، اس پر بھی یقین رکھتے ہیں. اس کا جواب ہمیں کیا دینا چاہیے؟ جب ایک بندہ قرآن مجید کا ترجمہ ہی غلط کر رہا ہے اپنی طرف سے، اس کا جواب وہی ہے کہ 1400 سال سے کسی ایک مفسر سے، کسی ایک محدث سے، کسی ایک مجدد سے، کسی عالم سے، کسی صحابی سے، کسی فقیہ سے یہ ثابت کر دیں کہ وبالآخرۃ اس کا مطلب ہے کہ آخری وحی پر ایمان لاتے ہیں. تمام
میں کیا لیتا ہے جی؟ آخرت میں کیا مراد ہے؟ قیامت پر ایمان لاتے ہیں، قیامت پر یقین رکھتے ہیں، تو اس لحاظ سے ان کا معنی کیا ہو گیا جی؟ غلط ہو گیا۔ اور کامیابی کے لیے دو بڑیوں پر ایمان لانا ہے، تیسری بڑی کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم دو بڑیوں پر ایمان لاتے ہیں، معلوم ہوا کہ بڑی ہے ہی دو۔ اگر یہ آدمی کامیاب نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ لازمن تیسری بڑی کا ذکر کرواتا۔ تو یہ میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی روح سے تقریباً 5 آیات، ان کا سطری ترجمہ یہ کوئی تشریح نہیں کی، یہ کی ہے تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ قرآن مجید کی روح سے بھی یہ ختم نبوت کا مسئلہ ثابت ہے، قرآن مجید کی روح سے بھی ثابت ہے۔ اور اس کے علاوہ انشاءاللہ تعالیٰ کل بیان کریں گے کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ احادیث مبارکہ کی روح سے بھی یہ مسئلہ ثابت ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کل بات کریں گے۔ اور کل کی بات کے بعد ہم ڈائریکٹ آ جائیں گے جناب اپنے اس زمانہ کے جو متنبی ہیں مرزا غلام احمد قادیانی، ان کا ذکر انشاءاللہ تعالیٰ شروع ہو جائے گا، اور وہ آپ کے لیے بڑی دلچسپی کا سبب بنے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔